بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں، میں پچھلی ویڈیو میں یہ بات کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے انسانیت کی ہدایت کے لیے مختلف لوگوں کو آج بھی پیدا فرماتا ہے اور قیامت تک فرماتا رہے گا، اور جس چیز کے اندر، جس سمت بھی اسلام کے اندر، اسلام کی اقدار کے اندر کمی آنے لگتی ہے، اللہ رب العزت ان صلاحیتوں کے مالک کسی شخصیت کو پیدا فرماتا ہے اور وہ پھر اس کمی کو پورا فرما دیتا ہے۔ میں نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے بات کی، ائمہ فقہا کے حوالے سے بات کی، ائمہ فقہ کے حوالے سے بات کی۔ اسی طرح ایک بہت ہی اہم اور اسلام کی شاخ ہے، علم کی شاخ ہے، اور اسلام کا ایک بہت ہی اہم تربیتی نظام ہے جس کو ہم تصوف کہتے ہیں، اور تصوف کا جو ابتدا ہے وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس صفت مبارکہ سے ہے کہ اللہ پاک فرماتا ہے یزکیہم، کہ میرا محبوب ان کا تزکیہ نفوس فرماتا۔ اب تزکیہ نفس فرمانے کا جو سلسلہ ہے وہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرما دیا تھا۔ اب کوئی ایسی ہستی جو تاجدار کائنات کی طرح کی ہوتی وہ تو نہیں ہو سکتی تھی، تو اللہ پاک نے اس شعبے کو ایک الگ سے مضبوط اور بہترین طریقے سے چلانے کے لیے اور انسانیت کے نفوس کا تزکیہ فرمانے کے لیے اللہ رب العزت نے اپنے خاص کچھ لوگوں کو دنیا کے اندر بھیجا، جنہوں نے انسانوں کے اور لوگوں کے نفوس کا تزکیہ کرنے کے لیے کام کا آغاز کیا۔ ان میں سب سے پہلے جنہوں نے ایک نظم کے ساتھ اور ایک باقاعدہ طریقے کے ساتھ اور باقاعدہ ایک سبجیکٹ کے طور پر اور باقاعدہ ایک ڈسپلن کے طور پہ، باقاعدہ ایک ضابطے کے طور پہ تزکیہ نفس کے سلسلے کو آگے شروع کیا اور انسانیت کے نفوس کا تزکیہ فرمانے کا آغاز کیا، ایک باقاعدہ انسٹیٹیوشن کی شکل میں۔ وہ حضور سیدنا الشیخ عبد القادر الجیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے باقاعدہ طریقے سے ساری چیزوں کو نظم دیا کہ کون کس سطح پر ہے اور اس کو کس چیز کی ضرورت ہے، کس کا نفس کہاں پہ سٹینڈ کر رہا ہے اور اس کو کس چیز کی ضرورت ہے۔ تو اس انداز کے ساتھ حضور غوث پاک نے سب سے پہلے تصوف کو باقاعدہ انسٹیٹیوشن کے اعتبار سے شروع کیا، اور آج تک وہ خانقاہی نظام پوری دنیا، پوری عالم اسلام کے اندر جگہ جگہ پر، ہر جگہ پر جاری ہے۔ یہ بات الگ ہے کہ اس کے اندر بھی زوال اور انہیں زوال آ چکا ہے۔ تو مطلب بات کرنے کا یہ ہے کہ جب بھی اللہ رب العزت کسی بھی اسلامی چیز کے اندر زوال دیکھتا ہے، اقدار کو کم ہوئے دیکھتا ہے، تو اللہ پاک پھر اس چیز کو دوبارہ از سر نو زندہ کرنے کے لیے، بہتر کرنے کے لیے، ریفارم کرنے کے لیے اور اس کو بہترین بنانے کے لیے اور اس کی اصل کو اجاگر کرنے کے لیے کوئی ایسا شخص، کسی ایسی شخصیت کو بھیج دیتا ہے جو آ کر اس کو ریفارم کرتا ہے، اس کو صاف ستھرا کر دیتا ہے۔ اسی طرح بے شمار ہستیاں پھر اسی طرح دنیا کے اندر آئیں اور انہوں نے اسلام کی وہ اقدار جن پر جو اس زمانے میں زوال شدہ ہو چکی تھی، ان پر زوال آ گیا تھا، انہوں نے اپنی حکمت کے ساتھ، اپنے تدبر کے ساتھ، اپنی بصیرت کے ساتھ، اپنی حکمت کے ساتھ جو اللہ پاک نے ان کو ودیت کی تھی، عطا کی تھی، ان مسائل کا حل کیا۔ اسی طرح جیسے برِ صغیر کے اندر شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، پھر ان کے ساتھ امام احمد رضا خان بریلوی علیہ رحمہ، انہوں نے دیکھا کہ عشق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شمع ہے دلوں میں سے وہ کم ہو رہی ہے، تو حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کام کا بیڑا اٹھایا، اور انہوں نے اپنے اشعار کے ذریعے سے، اپنی تحقیق کے ذریعے سے، قرآن پاک کے ترجمے کے ذریعے سے، تفاسیر کے ذریعے سے، اپنے خطابات کے ذریعے سے
درس و تدریس کے ذریعے سے، نعت خوانی کے ذریعے سے، سلام کے ذریعے سے، بے شمار چیزوں کو ایسا لیا، اس طرح لیا کہ دلائل کے ساتھ عشق اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو منوایا، اور منوا کر اثر نو وہ جامع عشق مصطفیٰ پھر دنیا کے اندر جاری کر دیا۔ اسی طرح آج کی موجودہ صدی کے اندر جب اسلام کے اندر اوپر ایک سمت سے نہیں، ہر سمت سے اسلام کے اوپر حملے ہو رہے ہیں، اور اسلام کی اقدار کو ہر سمت سے تباہ و برباد کیا جا رہا ہے۔ جس طرف دیکھیں نیا نئے فتنے پیدا ہو رہے ہیں، اور جتنے مقررین ہیں، جتنے واعظین ہیں، جتنے آج وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے دین کا کام کرتے نظر نہیں آتے، صرف اپنی خواہشات نفس کو پورا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جب وعظ اور تبلیغ کا اور نعت کا اور تحریر کا اور تقریر کا سبجیکٹ اور موضوع اپنی ذات انسان بنا لیتا ہے، تو پھر اس میں سے اسلام نہیں نکلتا، بلکہ فرقے اور لڑائیاں اور تشدد اور تصادم جنم لیتا ہے، اختلافات جنم لیتے ہیں، اور امت کے اندر انتشار پیدا ہوتا ہے۔ اب ضرورت تھی کہ کوئی ایسی شخصیت آئے جو اسلام کے اوپر اس صدی کے اندر، بلکہ اللہ پاک ہر صدی کے اندر ایک ایسی شخصیت کو ضرور بھیجتا ہے جو اسلام کے تمام ان چیزوں کو ریفارم کر دیتا ہے جن پر زوال آیا ہوتا ہے۔ تو اس صدی کے اندر جملہ چیزوں پر اسلام کی جس چیز کی طرف آپ دیکھیں ہر چیز پر زوال نظر آتا ہے۔ تو ضرورت تھی کہ کوئی ایسی شخصیت آئے، کوئی ایسی ہستی آئے جو اپنے کردار سے، اپنے علم سے، اپنی فراست سے، اپنے تدبر سے، اپنی حکمت کے ساتھ اسلامی اقدار کو پھر سے خوبصورت طریقے سے زندہ کرے۔ ایک ایسی شخصیت کو اللہ پاک نے اس صدی کے اندر پیدا فرمایا کہ اس نے دیکھا کہ لوگوں کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ، بندگی والا تعلق بڑا کمزور ہو رہا ہے۔ اس نے بڑا زور دے کر اللہ رب العزت کی بندگی کے تعلق کو پھر سے زندہ کرنے کی کوشش کی۔ اس نے دیکھا کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دلوں سے آہستہ آہستہ نکالی جا رہی ہے، اور اس حوالے سے بہت سارے فتنے پیدا کیے جا رہے ہیں، تو اس نے اس پر بھی کام کیا۔ انہوں نے دیکھا کہ قرآن مجید جو اللہ رب العزت کی کتاب ہے، اس کو چھوڑ کر واعظین، مقررین، مفسرین اور محققین اور دین کا کام کرنے والے اور دین کی دعوت دینے والے قرآن کو چھوڑ کر قصے کہانیوں اور بزرگان دین کے واقعات اور اشعار کی طرف راغب ہو چکے ہیں۔ تو انہوں نے قرآن مجید کو اثر نو اپنی دعوت کا مرکز بنایا، اور پھر انہوں نے دیکھا کہ پوری امت فرقوں میں، گروہوں میں اور مزید تقسیم سے تقسیم تر ہوتی جا رہی ہے، تو انہوں نے اتحاد امت کا بیڑا اٹھایا، اور پھر انہوں نے دیکھا کہ اسلام بطور پاور اور بطور طاقت اور بطور اقتدار دنیا سے مٹ چکا ہے۔ دنیا کے اندر اسلام کے مسلمانوں کے 56 ممالک ہیں، مگر کسی ایک ملک کے اندر بھی اسلام بطور نظام نافذ نہیں ہے۔ تو پھر انہوں نے نعرہ لگایا کہ پاکستان کے اندر ہم پاکستان کو ماڈل اسلامی ریاست، جدید ماڈل اسلامی ریاست بنانا چاہتے ہیں، اور نعرہ انقلاب کا لگایا۔ تو اس طرح وہ جو سوال اسلام پر آیا ہوا ہے کہ لوگ اسلام کو سیاست سے، سیاست کو دین سے اور دین کو سیاست سے جدا کرتے ہیں، دین کے اندر سیاست کا نام لینا اور سیاست کے اندر دین کا نام لینا گناہ سمجھتے ہیں۔ تو اس شخص نے، اس اللہ کے عظیم بندے نے اس پر بھی کام کیا، اور اس تصور کو بھی صحیح قرآن و سنت کی روشنی میں حل کرنے کی پوری کوشش کی، اور وہ شخصیت آج کے زمانے میں شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری ہیں۔ بہت سارے لوگ ان کے ساتھ اختلاف رکھتے ہیں،
بہت سارے بے شمار علماء ان کے ساتھ اختلاف رکھتے ہیں، اور اختلاف رکھنے کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ انشاءاللہ میں ان ساری وجوہات کو 1 بائی 1 آگے ڈسکس کروں گا۔ اللہ پاک ہم سب کو حق پہچاننے کی اور حق کو جاننے کی کوشش توفیق عطا فرمائے، اور حق کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر یہ ساری باتیں آپ کو اچھی لگتی تو اس چینل کو آپ سبسکرائب بھی کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگلی ویڈیو کے اندر انشاءاللہ میں شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی جو تجدیدی کوششیں اور کاوشیں ہیں ان کے حوالے سے بات کروں گا۔ اللہ پاک مجھے صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔